أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 کی مشق کرتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ خا زبر خا تا زبر تا خطا، میم زبر لام مل، اس میم کو اسلام کے ساتھ ملانا، الف کو نہیں پڑھنا۔ میم زبر لام مل، ختم لام کھڑی زبر لا، ختم اللہ پیشو، ختم اللہ۔ عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، علا۔ قاف پیش قو، لام پیش والو، قلو بازر بی، قلوبی حاضر میم ہم، قلوبہم۔ واو زبر وا، عین زبر آ، وعا لام کھڑی زبر لا، وعلا۔ سین زبر میم سم، عین زرعی سمعی حاضر میم ہم، سمعہم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ واو زبر وا، عین زبر آ، وعا لام کھڑی زبر لا، وعلا۔ الف زبر با، اب صاد زبر الف صا، اب صار حاضر ری، ابصاری حاضر میم ہم، ابصارہم۔ غین زیر غی، شین زبر الف شا، غشا، واو زبر وا، غشاوا، تا پیش واتو، غشاوتو۔ واو زبر وا، لام زبر لا، ولہا پیش میم ہم، ولہم۔ عین زبر آ، دال زبر الف ذا، عذابا، دو پیش بن، عذابن۔ عین زبر آ، زا زیر یا زوی، عظیم میم دو پیش من، عظیمن۔ یہ خا حروف ان حروف میں سے ہیں جس کو موٹا پڑھا جاتا ہے تفخیم کے ساتھ، حروف استعلاء میں سے ہیں، لذا اس کو موٹا پڑھنا۔ یہاں لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کے بارے میں ہم نے کہا یا تفخیم پڑھیں گے یا ترقیق، تو اس کی کل 4 صورتیں بنتی ہیں، ان میں سے 3 صورتوں میں ہم نے عرض کیا تھا کہ لفظ اللہ کو تفخیم پڑھیں گے اور ایک صورت میں ترقیق۔ لفظ اللہ کو تفخیم پڑھنے کی جو 3 صورتیں تھیں، ان میں سے ایک صورت یہ تھی کہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، تو یہاں پر میم لفظ اللہ سے پہلے میم ہے، میم کے اوپر زبر ہے، لذا ہم اس لفظ اللہ کو جب پڑھیں گے تو پھر اس کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر قاف ہے جو گرین میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی حروف استعلاء میں سے ہیں، اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ یہاں پر واو ہے، واو ساکن ہے اور واو حروف مدی میں سے ہے، اور اس سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے، یہ واو کی مناسب حرکت ہے، لذا واو کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ آگے جا کر یہ لام ہے جس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہیں اور چھوٹی مد کی جو ہے نا علامت بھی ہے، تو چھوٹی مد کے لیے ہم نے عرض کیا تھا 2 سے 3 الف کے برابر، اور یہ کھڑی زبر جو ہے نا الف کے برابر ہے، تو
اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر با ہے، با ان حروف میں سے ہے جس کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قلقلہ کا مطلب ساکن حرف کو ہلا کے پڑھنا ہے، جنبش کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں پر صاد ان حروف میں سے ہے جس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، حروف استعلاء ہے۔ یہاں پر الف ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر دو شرطیں ہیں تو الف کو پڑھیں گے۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی وہ الف جو حرکت سے خالی ہے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، تو یہاں پر صاد ہے، صاد کے اوپر زبر ہے۔ اور دوسری شرط یہ تھی الف کے بعد والے حرف کے اوپر جزم نہ ہو، سائلن کی علامت نہ ہو۔ تو یہاں پر دونوں شرطیں موجود ہیں، لذا اس الف کو ہم ایک الف کے برابر جو ہے نا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر غین ہے اور غین بے حروف استعلاء میں سے ہیں، اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ یہاں پر تا ہے، تا کو ہم نے واو کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ واو کے اوپر جو ہے تشدید ہے۔ یہاں پر دو واو ہے، ایک واو کے اوپر حرکت ہے، ایک واو سائلن ہے۔ سائلن حرف کو اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ تو جب آپ تا کو اس واو کے ساتھ ملائیں گے تو ایک پیش کو ہٹا کر ایک پیش کے ساتھ اس کو واو کے ساتھ ملانا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر ضا ہے، ضا بھی حروف استعلاء میں سے ہے، لذا اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ آخری بات ہے، یہاں پر یا ہے، یا خود ساکن ہے، حروف مدی میں سے ہے، لذا اس سے پہلے ضا کے نیچے زیر ہے، یہ یا کی مناسب حرکت ہے، لذا یا کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ آئے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے۔